الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، گھروں میں سننے والی مسلمان ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعرات کے دن یہ تعلیم الاسلام، اس کے اندر فقہ کے بنیادی مسئلے مسائل ہیں، یہ بیان ہوتے ہیں۔ آج یہاں پر کنویں کا بیان ہے۔ کنواں جو ہوتا ہے ویل، پانی کا کنواں جو ہوتا ہے، تو اس کے مسائل ہیں۔ سوال، کنواں کن چیزوں سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ کنواں ویل جو ہے کن چیزوں سے ناپاک ہو جاتا ہے اور اسے وضو نہیں کر سکتے، پانی غسل کے لیے استعمال نہیں کر سکتے؟ تو جواب، اگر نجاست غلیظہ یا خفیفہ کنویں میں گر جائے یا کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کنویں میں گر جائے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہر وہ جانور جس میں بہنے والا خون ہے، جس سے خون نکلتا ہے، بلڈ نکلتا ہے، تو ایسا جانور اگر کنویں کے اندر گر جاتا ہے تو کنواں کیا جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی نجاست غلیظہ یا خفیفہ دونوں میں سے کوئی بھی گر جائے۔ سوال، اگر کوئی کنویں میں کوئی جانور گر کر زندہ نکل آئے تو کنواں پاک رہے گا یا ناپاک رہے گا؟ کنویں میں کوئی جانور گر جائے تو زندہ نکل آئے تو اس صورت میں کیا ہے؟ جواب، اگر ایسا جانور گرے کہ اس کا جھوٹا ناپاک ہے، اس کا جھوٹا ناپاک ہے، یا وہ جانور گرے جس کے بدن پر نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی ہوئی ہے، تو کنواں ناپاک ہو جائے گا۔ اس صورت میں کنواں کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ وہ حلال یا حرام جانور جن کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے، وہ جانور جن کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے اور ان کے بدن پر نجاست بھی نہ ہو، اگر کنویں میں گر جائیں اور زندہ نکل آئیں تو جب تک ان کے پیشاب یا پاخانہ کر دینے کا یقین نہ ہو جائے کنواں ناپاک نہ ہوگا۔ یعنی اگر کنویں میں حلال جانور یا جن کا جھوٹا پاک ہے وہ گر جاتے ہیں تو اگر یقین نہ ہو جائے کہ انہوں نے پیشاب وغیرہ پخانا نہیں کیا ہے تو کنواں کیا ہے؟ پاک رہے گا۔ لیکن اگر اس میں یہ شک ہو جائے، یقین ہو جائے کہ کنویں میں پیشاب کیا ہوگا تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہوگا۔ سوال، کنواں جب ناپاک ہو جائے تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کنویں کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب، کنویں کے پاک کرنے کے 5 طریقے ہیں۔ کتنے طریقے ہیں؟ 5 طریقے۔ جب کنویں میں نجاست گر جائے تمام پانی نکالنے سے پاک ہو جائے گا۔ گندگی گر جائے تو پورا کنواں پانی سے خالی کر دیا جائے تو کنواں کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ نمبر 2، اور جب آدمی یا سور یا کتا یا بکری یا 2 بلیاں یا اتنا یا اس سے بڑا کوئی اور جانور گر کر مر جائے تو سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ اس صورت میں کیا ہے؟ انسان ہے، خنزیر ہے، یا 2 بلیوں کے برابر یا ایسے بڑا کوئی جانور گر جاتا ہے، اس صورت میں کیا ہے؟ پورے کنویں کا پانی نکالنا کیا ہے؟ یہ ضروری ہے۔ اور جب کوئی بہتے ہوئے خون والا جانور کنویں میں گر کر پھول گیا اور پھٹ گیا تو سارا پانی نکالنا ہوگا، خواہ وہ جانور چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ پھولنے کے بعد پھٹ گیا، پھٹنے سے ظاہر پانی ناپاک ہو جائے گا۔ بڑا ہے یا چھوٹا ہے تو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ پورا کنواں خالی کرنا پڑے گا۔ اور جب کبوتر یا مرغی یا بلی یا اتنا ہی بڑا کوئی جانور گر کر مر گیا لیکن پھولا نہیں تو 40 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ 40 ڈول نکالنا پڑیں گے۔ کیا چیز؟ کبوتر، مرغی، بلی یا ان کے برابر کوئی جانور گر جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ اگر وہ مر گیا لیکن پھولا نہ ہو، پھول کے پھٹنا نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ 40 ڈول نکالنے پڑیں گے، 40 ڈول بکر جو کی پانی۔ اگر چوہا، چڑیا یا اتنا ہی بڑا اور کوئی جانور گر کر مر گیا تو 20 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ چوہا ہے، اکثر کنویں میں گر جاتے ہیں، چڑیا ہے، تو اس کے برابر کوئی جانور گر جاتا ہے تو کتنے؟ 20 ڈول نکالنے پڑیں گے۔ 20 کی جگہ 30 اور 40 کی جگہ 60 ڈول نکالنا مستحب ہے یعنی اچھا ہے، بہتر ہے۔ 20 کی جگہ 30 اور 40 کی بجائے کیا ہے؟ 60 ڈول نکالتے ہیں۔ سوال، اگر مرا ہوا جانور کنویں میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر مرا ہوا جانور کنویں میں
گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مرا ہوا جانور زندہ نہیں ہے۔ جواب، مری ہوئے جانور کے گر جانے کا وہی حکم ہے جو کنویں میں گر کر مرنے کا بیان ہوا۔ مثلا بکری مری ہوئی گر گئی تو سارا پانی نکالا جائے، اور بلی مری ہوئی گر جائے تو پھر کیا ہے 40 یا 60 ڈول، اور چوہا مرا ہوا گر جائے تو اس صورت میں 20 یا 30 ڈول نکالے جائیں گے، 20 یا 30 ڈول۔ سوال، اگر پھولا یا پھٹا ہوا جانور گر جائے تو کیا ہوگا؟ جانور پھولا ہوا تھا، پھٹا ہوا تھا، وہ گر جائے کنویں کے اندر تو پھر کیا ہوگا؟ جواب، سارا پانی نکالنا ہوگا، جیسا کہ کنویں میں گر کر مرتا اور پھولتا اور پھٹ جاتا ہے، وہی حکم کیا ہے اس کے لیے یہاں پر۔ سوال، اگر کنویں میں سے مرا ہوا جانور نکلے اور معلوم نہ ہو کب گرا ہے تو کیا ہوگا؟ اب پتہ ہی نہیں ہے کتنے عرصہ کنویں میں مرا ہوا جانور، تو اس صورت میں جواب، جس وقت سے دیکھا جائے اسی وقت سے کنواں ناپاک سمجھا جائے گا۔ جب دیکھا سمجھے کہ یہ کنواں ناپاک ہے، اسی وقت سے پھر اس کا حکم ہو جائے گا کہ یہ کنواں ناپاک ہے، اگر اس سے وضو کر کے نماز پڑھی تو دوبارہ اس نمازوں کو لوٹانا ہوگا۔ سوال، ڈول سے کتنا بڑا ڈول مراد ہے؟ جواب، جس کنویں پر جو ڈول پڑا رہتا ہے وہی معتبر ہے، وہی اسی کا اعتبار ہوگا۔ جو بکٹ یا ڈول جو ہوتا ہے کنویں کے اوپر پانی نکالنے کے لیے، اب یہ نہیں کہ اس سے بڑا ڈول نکال کر جی ایک نہیں، تو وہ وہاں پر ہے اسی کا اعتبار ہوگا، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ سوال، جتنے ڈول نکالنے ہیں ایک ہی مرتبہ نکالنے چاہیے یا کئی دفعہ کر کے نکالنا بھی جائز ہے؟ ایک ہی دفعہ کنٹینیوسلی اس کو نکالے یا تھوڑے تھوڑے کر کے نکال دیں؟ جواب، کئی مرتبہ کر کے نکالنا بھی جائز ہے۔ مثلا 60 ڈول نکال لیں، 20 صبح کو نکالیں، 20 دوپہر کو اور 20 شام کو نکال دیں، اس طریقے سے بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ ٹھیک ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ سوال، جس ڈول رسی سے ناپاک کنویں کا پانی نکالا جائے وہ پاک ہے یا ناپاک؟ جس رسی سے نکالتے ہیں پانی، اب وہ اس رسی کا کیا حکم ہے؟ جواب، جب اتنا پانی نکال ڈالا جتنا نکالنا چاہیے تھا تو کنواں اور ڈول اور رسی سب پاک ہو جائیں گے، یہ خود بخود کیا ہو جائے گی؟ یعنی جتنا آپ 60 ڈول نکالے تو رسی کو پھینکتے رہے بار بار اس پانی کے اندر، اب ظاہر ہے جب کنواں پاک ہو گیا اس کے اندر جو پانی ہے وہ بھی پاک ہو گیا، اس کے اندر جو بکٹ جا رہی ہے وہ بھی پاک ہو جائے گی، اور جو رسی پھینکی جا رہی ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ یہ ساری پاک ہو جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق اور مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین جو کہا جو سنایا اس کی پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین سب کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین اپنے بیمار سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ ہمارے استاد محترم ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب بہت ہی شفیق استاد خبر بھی ہیں، یہاں آتے رہتے ہیں، وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ وینٹیلیٹر پر ہیں، سخت تکلیف میں، اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور اس کا سایہ امت کے سروں پر تا دیر قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد وعلیہ وصحبہ وسلم۔ آمین۔